حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مغیث سے طلاق لے لی، وہ بڑے بے قرار ہو کر منتیں کریں کہ دوبارہ رجوع کر لو، ایک اور منت کرتا ہوں، اگر کبھی موقع آ جائے جدائی کا، ایک طلاق دیا کرو، کٹھی 3 دینے کا کیا فائدہ ہے؟ بعد میں سر پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہو کہ ہن کوئی راہ کڈو۔ اور یہ سچا واقعہ سنا رہا ہوں، جھوٹ نہیں ہے، لطیفہ نہیں ہے، صحیح واقعہ سنا رہا ہوں۔ دیکھو ہر جگہ اچھے برے ہوتے ہیں، ہر جگہ اچھے برے، سارے افسر کوئی رشوت لیتے ہیں، سارے تھانے دار کوئی رشوت لیتے ہیں، سارے تاجر کوئی جھوٹ بولتے ہیں، سارے کوئی ملاوٹ کرتے ہیں، اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں، سارے علماء کوئی فرقہ واریت کو بھڑکاتے ہیں، ہر جگہ اچھے برے ہیں، علیحدہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ میرے نبی کی بیٹیوں کو طلاق پڑی، میرے نبی نے خود طلاق دی، حضرت حفصہ کو 1 طلاق دی، آسمان سے جبریل آئے، یہ عمر کی بیٹی ہے، رجوع کرنا ہوگا، میرے عمر کو تکلیف ہوگی، ہاں یہ عمر کی بیٹی ہے، میرے نبی اگر آپ نے طلاق دے دی تو میرا عمر دکھی ہوگا، واپس ہوں، اور یہ آپ کی جنت کی بیوی ہے، ہم فیصلہ کر چکے ہیں، تو آپ نے رجوع فرما لیا۔ 1 طلاق دو، لکھوانا ہے 1 لکھواؤ، دینی ہے 1 دو، 3 دینے کا فائدہ کیا ہے جب 1 سے فائدہ پہنچ رہا ہے وہی جو 3 سے، تو 3 نہ دو۔ طلاق زندگی کا حصہ ہے، اس پر لڑائیاں نہ کرو۔ میں چاڑ گیا، افریقی ملک ہے، میں حیران ہوا، وہاں بڑا بھائی طلاق دیتا ہے، چھوٹا بھائی شادی کر لیتا ہے، کوئی لڑائی نہیں، اور وہاں 4 بچوں کی بیوہ یا 4 بچوں کی متعلقہ کوئی بھی فوراً شادی ہوتی ہے۔ ہماری بچیوں کو تو طلاق پڑ جائے اور 99% طلاق ظلم کی پڑتی ہے، وہ ساری زندگی دیواروں کے ساتھ گزار دیتی ہے، رشتہ لینے کوئی نہیں آتا، جی طلاقی ہوئی ہے، اور 99% ظلم سسرال کا اور لڑکے والوں کا ہوتا ہے، 1% کہیں لڑکی کی زیادتی ہوتی ہے، لیکن وہ زندگی گزار دیتی ہے دیواروں کے ساتھ، کوئی رشتہ نہیں لیتا۔ طلاق یافتہ بچیوں کو گھر دو، طلاق یافتہ بچیوں کے سر پہ دوپٹہ رکھو، طلاق یافتہ بچیوں کے رشتے کرواؤ اپنے بیٹوں کے لیے، سب کے لیے۔ میرے نبی نے فرمایا تمہیں سب سے عظیم صدقہ بتاؤں، سب سے عظیم صدقہ بتاؤں، کہا جی کیا؟ جس کی بیٹی کو طلاق ہو گئی اور وہ گھر واپس آ گئی، اس پہ خرچ کرنا سب سے عظیم صدقہ ہے، سب سے بڑا صدقہ ہے۔ کچھ دن پہلے کی بات ہے، ایک بچی 21 سال کی عمر، کہا جی سسرال والوں نے کہا تھا بیٹی ہوئی تیری تو طلاق دے دیں گے، اور میری بیٹی ہو گئی۔ میں نے ان کے پاؤں پکڑے، ہاتھ جوڑے کہ میرا کیا قصور ہے، لیکن مجھے طلاق دے دی۔ 1 ہفتہ کے 10 دن پہلے کی بات ہے، ایک خاتون کہا جی میری جب تیسری بیٹی ہوئی تو سسرال والوں نے مجھے گھر سے نکال دیا کہ تو دیاں جمی جاندی ہے۔ یہ میرے معاشرے کے دکھتے ہوئے مسائل ہیں، سلگتی ہوئی آگ ہے۔ علماء سے کہتا ہوں یہ چیزیں عوام کے سامنے لاؤ، یہ چیزیں عوام کے سامنے لاؤ۔ اولاد سے کہتا ہوں ماں باپ کی رائے کا احترام کرو، ماں باپ سے کہتا ہوں اولاد کو گنجائش دو، زبردستی کی شادیاں نہ کرو، زبردستی کے فیصلے نہ نافذ کرو۔ اولاد سے کہتا ہوں عدالتوں میں پہنچ کے شادیاں کرنے نہ لگ جاؤ، ورنہ سارا معاشرہ تباہ و برباد ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن ماں باپ سے بھی کہتا ہوں اپنی اولاد کو تم ان چھوٹی چھوٹی خواہشات ان کی پوری کرتے ہو، اور زندگی کی سب سے بڑی ضرورت پر اپنا فیصلہ ایسے نافذ کرتے ہو بس یہی ہوئے گا، اس تو علاوہ نہیں ہوئے گا۔ سمجھ کرو، نبی کی سیرت پڑھو، نبی کی زندگی پڑھو۔ میرے نبی کو اللہ نے 4 بیٹیاں دی، 2 بیٹے دیے یا 4، سارے بیٹے اٹھا لیے، بیٹیوں سے نسل چلی،
3 بیٹیوں سے نسل نہیں چلی، صرف حضرت فاطمہ سے چلی۔ اللہ نے اپنے نبی کے گھر میں بیٹیاں رکھ کے بتایا کہ بیٹی ہونا کوئی عیب نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، سچائی پہ آؤ، دیانتداری پہ آؤ، عدل انصاف پہ آؤ۔ ایک آدمی جرم کرتا ہے، جان بوجھ کے 10 بے گناہ لکھواتے ہیں، 10 بے گناہ لکھواتے ہیں۔ ڈرو اس دن سے جس دن اللہ فیصلہ کرے گا، اور یہ تمہاری فائل تمہارے سامنے اللہ کرے گا، ان بے گناہوں کو کیوں پھنسایا تھا۔ اس دن سے ڈرو جس دن اللہ تمہاری کمائی کو کہے گا یہ ملاوٹ والا پیسہ ہے، یہ رشوت کا پیسہ ہے، یہ سود کا پیسہ ہے، یہ شراب کا پیسہ ہے، یہ زنا کا پیسہ ہے، حساب دو کیوں کیا تھا؟ میں نے تو کہا تھا پالنے والا رب اللہ میں ہوں، پھر کیوں دھوکے میں چلے گئے تھے؟ آؤ میرے بھائیو، آج اس مبارک محفل میں ہم ان گندگیوں سے نکلنے کی کوشش کریں، امت بن کے چلیں، نمازوں کو زندہ کرو۔ جو مسجد قریب ہے وہاں چلے جاؤ نماز پڑھنے۔ نہیں جی اے ساڈی مسجد نہیں جی، اتھے ساڈی نماز نہیں ہوندی، ساڈی مسجد اودے اے ہوراں دی ہے تے او ساڈی ہے۔ ارے سب تمہاری ہیں، سب اپنی ہیں، بلکہ مسجد تو کسی کی بھی نہیں، مسجد تو اللہ کی ہے، مسجد تو اللہ کی ہے۔ ایک دفعہ ہارون رشید نے اپنی بیوی سے کہا اگر آج رات تو نے میرے ملک میں گزاری تمہیں 3 طلاق۔ غصے میں کہہ دیا، پیچھے سر ناپ کے بہ گیا کہ ہن کی کروں، طلاق تو کیویں بچاں، چونکہ خانوال پر بھی اس کی حکومت تھی۔ تو اس نے علماء اکٹھے کیے، بھائی کوئی راستہ بتاؤ۔ انہوں نے کہا ایک راستہ ہے کہ تیرے ملک سے باہر نکل جائے تب طلاق ختم ہوگی، ورنہ تو کوئی راستہ نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا ملک سے باہر کہاں سے نکالوں، اتنا بڑا ملک، کوئی ہوائی جہاز تو ہے نہیں۔ تو وہ کہنے لگا کوئی ابو حنیفہ کا شاگرد ہے، کوئی ابو حنیفہ کا شاگرد ہے۔ اس وقت امام ابو یوسف بالکل گمنام تھے، غریب بیوہ ماں کے بیٹے تھے۔ ابو حنیفہ کی محفل سے علم ملا، ان کو بلایا گیا۔ ایک واقعہ بڑا مزیدار ہوا، غریب آدمی تھے، گلی میں یہودی نے ناجائز تجاوزات شروع سے ہو رہے، یہ ناجائز تجاوزات شروع سے۔ ایک یہودی طاقتور تھا، اس نے اپنے گلی روک لی، گلی اور اپنی دیوار آگے کر دی۔ تو ابو یوسف اس کے پاس گئے، یار ہم غریب لوگ ہیں، ہمارا راستہ تو تنگ نہ کرو۔ تو وہ کہنے لگا بڑے تکبر میں، جداں تو پالکی تے چڑھتے آئیو نا تو میں راہ کھول دے سا، حالی جا کام کر۔ چوتھا 5واں دن، ہفتہ 10 دن کے بعد یہ واقعہ ہو گیا۔ تو ہارون رشید نے کہا بھائی بلاؤ۔ ابو یوسف آئے، کہا بھائی ابو یوسف میں نے اپنی بیوی کو کہا ہے اگر تو نے میرے ملک میں رات گزاری تو میں 3 طلاق، اب کوئی راستہ ہے کہ یہ طلاق نہ پڑے؟ انہوں نے ایک دم کہا رات مسجد میں گزارے طلاق نہیں پڑے گی۔ تو علماء نے ایسے دیکھا کہ مطلب یہ کہاں سے؟ تو انہوں نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کی ہیں، مسجدیں اللہ کی ہیں، مسجدیں اللہ کی ہیں۔ فیصلے نہ نافذ کرو۔ اولاد سے کہتا ہوں عدالتوں میں پہنچ کے شادیاں کرنے نہ لگ جاؤ، ورنہ سارا معاشرہ تباہ و برباد ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن ماں باپ سے بھی کہتا ہوں اپنی اولاد کو تم ان چھوٹی چھوٹی خواہشات ان کی پوری کرتے ہو، اور زندگی کی سب سے بڑی ضرورت پر اپنا فیصلہ ایسے نافذ کرتے ہو بس یہی ہوئے گا، اس تو علاوہ نہیں ہوئے گا۔ سمجھ کرو، نبی کی سیرت پڑھو، نبی کی زندگی پڑھو۔ میرے نبی کو اللہ نے 4 بیٹیاں دی، 2 بیٹے دیے یا 4، سارے بیٹے اٹھا لیے، بیٹیوں سے نسل چلی، 3 بیٹیوں سے نسل نہیں چلی، صرف حضرت فاطمہ سے چلی۔ اللہ نے اپنے نبی کے گھر میں بیٹیاں رکھ کے بتایا کہ بیٹی ہونا کوئی عیب نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، سچائی پہ آؤ، دیانتداری پہ آؤ، عدل انصاف پہ آؤ۔ ایک آدمی جرم کرتا ہے،
جان بوجھ کے 10 بے گناہ لکھواتے ہیں، 10 بے گناہ لکھواتے ہیں۔ ڈرو اس دن سے جس دن اللہ فیصلہ کرے گا، اور یہ تمہاری فائل تمہارے سامنے اللہ کرے گا، ان بے گناہوں کو کیوں پھنسایا تھا۔ اس دن سے ڈرو جس دن اللہ تمہاری کمائی، بچیوں کے رشتے کرواؤ اپنے بیٹوں کے لیے، سب کے لیے۔ میرے نبی نے فرمایا تمہیں سب سے عظیم صدقہ بتاؤں، سب سے عظیم صدقہ بتاؤں، سب سے عظیم صدقہ بتاؤں۔ کہا جی کیا؟ جس کی بیٹی کو طلاق ہو گئی اور وہ گھر واپس آ گئی، اس پہ خرچ کرنا سب سے عظیم صدقہ ہے، سب سے بڑا صدقہ ہے۔ کچھ دن پہلے کی بات ہے، ایک بچی 21 سال کی عمر، کہا جی سسرال والوں نے کہا تھا بیٹی ہوئی تیری تو طلاق دے دیں گے، اور میری بیٹی ہو گئی۔ میں نے ان کے پاؤں پکڑے، ہاتھ جوڑے کہ میرا کیا قصور ہے، لیکن مجھے طلاق دے دی۔ ایک ہفتہ کے 10 دن پہلے کی بات ہے، ایک خاتون کہا جی میری جب تیسری بیٹی ہوئی تو سسرال والوں نے مجھے گھر سے نکال دیا کہ تو دیاں جمی جاندی ہے۔ یہ میرے معاشرے کے دکھتے ہوئے مسائل ہیں، سلگتی ہوئی آگ ہے۔ علماء سے کہتا ہوں یہ چیزیں عوام کے سامنے لاؤ، یہ چیزیں عوام کے سامنے لاؤ۔ اولاد سے کہتا ہوں ماں باپ کی رائے کا احترام کرو، ماں باپ سے کہتا ہوں اولاد کو گنجائش دو، زبردستی کی شادیاں نہ کرو، زبردستی کے بیف ہوگی۔ ہاں یہ عمر کی بیٹی ہے۔ میرے نبی اگر آپ نے طلاق دے دی تو میرا عمر دکھی ہوگا، واپس ہوں، اور یہ آپ کی جنت کی بیوی ہے، ہم فیصلہ کر چکے ہیں۔ تو آپ نے رجوع فرما لیا۔ ایک طلاق دو، لکھوانا ہے ایک لکھواؤ، دینی ہے ایک دو۔ 3 دینے کا فائدہ کیا ہے؟ جب ایک سے فائدہ پہنچ رہا ہے وہی جو 3 سے، تو 3 نہ دو۔ طلاق زندگی کا حصہ ہے، اس پر لڑائیاں نہ کرو۔ میں چاڈ گیا، افریقی ملک ہے، میں حیران ہوا، وہاں بڑا بھائی طلاق دیتا ہے، چھوٹا بھائی شادی کر لیتا ہے، کوئی لڑائی نہیں۔ اور وہاں 4 بچوں کی بیوہ یا 4 بچوں کی متعلقہ کوئی بھی فوراً شادی ہوتی ہے۔ ہماری بچیوں کو تو طلاق پڑ جائے اور 99% طلاق ظلم کی پڑتی ہے، وہ ساری زندگی دیواروں کے ساتھ گزار دیتی ہے، رشتہ لینے کوئی نہیں آتا، کہتا جی طلاقی ہوئی ہے، کہتا جی طلاقی ہوئی ہے۔ اور 99% ظلم سسرال کا اور لڑکے والوں کا ہوتا ہے، 1% کہیں لڑکی کی زیادتی ہوتی ہے، لیکن وہ زندگی گزار دیتی ہے دیواروں کے ساتھ، کوئی رشتہ نہیں لیتا۔ طلاق یافتہ بچیوں کو گھر دو، طلاق یافتہ بچیوں کے سر پہ دوپٹہ رکھو۔ طلاق یافتہ بھائی کو کہے گا یہ ملاوٹ والا پیسہ ہے، یہ رشوت کا پیسہ ہے، یہ سود کا پیسہ ہے، یہ شراب کا پیسہ ہے، یہ زنا کا پیسہ ہے، حساب دو کیوں کیا تھا؟ میں نے تو کہا تھا پالنے والا رب اللہ میں ہوں، پھر کیوں دھوکے میں چلے گئے تھے؟ تو آؤ میرے بھائیو، آج اس مبارک محفل میں ہم ان گندگیوں سے نکلنے کی کوشش کریں، امت بن کے چلیں، نمازوں کو زندہ کرو۔ جو مسجد قریب ہے وہاں چلے جاؤ نماز پڑھنے۔ نہیں جی اے ساڈی مسجد نہیں جی، اتھے ساڈی نماز نہیں ہوندی، ساڈی مسجد اودے اے ہوراں دی ہے تے او ساڈی ہے۔ ارے سب تمہاری ہیں، سب اپنی ہیں، بلکہ مسجد تو کسی کی بھی نہیں، مسجد تو اللہ کی ہے، مسجد تو اللہ کی ہے۔ ایک دفعہ ہارون رشید نے اپنی بیوی سے کہا اگر آج رات تو نے میرے ملک میں گزاری تمہیں 3 طلاق۔ غصے میں کہہ دیا، پیچھے سر ناپ کے بہ گیا کہ ہن کی کروں، طلاق تو کیویں بچاؤں، چونکہ خانوال پر بھی اس کی حکومت تھی۔ تو اس نے علماء اکٹھے کیے، بھائی کوئی راستہ بتاؤ۔ انہوں نے کہا ایک راستہ ہے کہ تیرے ملک سے باہر نکل جائے تب طلاق ختم ہوگی، ورنہ تو کوئی راستہ نہیں ہے۔ وہ کہنے کا ملک سے باہر کہاں سے نکالوں؟ اتنا بڑا۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مغیث سے طلاق لے لی، وہ بڑے بے قرار ہو کر منتیں کریں کہ دوبارہ رجوع کر لو، رجوع کر لو۔ ایک اور منت کرتا ہوں، اگر کبھی موقع آ جائے جدائی کا
ایک طلاق دیا کرو، ایک طلاق دیا کرو۔ کٹھی 3 دینے کا کیا فائدہ ہے؟ بعد میں سر پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہو کہ ہن کوئی راہ کڈو، ہن کوئی راہ کڈو۔ اور یہ سچا واقعہ سنا رہا ہوں، جھوٹ نہیں ہے، لطیفہ نہیں ہے، صحیح واقعہ سنا رہا ہوں۔ دیکھو ہر جگہ اچھے برے ہوتے ہیں، ہر جگہ اچھے برے۔ سارے افسر کوئی رشوت لیتے ہیں؟ سارے تھانے دار کوئی رشوت لیتے ہیں؟ سارے تاجر کوئی جھوٹ بولتے ہیں؟ سارے کوئی ملاوٹ کرتے ہیں؟ اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں۔ سارے علماء کوئی فرقہ واریت کو بھڑکاتے ہیں؟ ہر جگہ اچھے برے ہیں۔ علیحدہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ میرے نبی کی بیٹیوں کو طلاق پڑی، میرے نبی نے خود طلاق دی۔ حضرت حفصہ کو 1 طلاق دی، آسمان سے جبریل آئے، یہ عمر کی بیٹی ہے، رجوع کرنا ہوگا، میرے عمر کو تک